الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ ہماری ویڈیوز جو ہیں وہ لوگ سن رہے ہیں اور ان کی طرف سے کافی کمنٹس بھی آتی رہتی ہیں، اور ان میں سے کچھ تو ہمارے بھائی ایسے ہیں جو وہاں پر ہم سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، سوالات وغیرہ بھی آتے ہیں، تو پھر ان سوالات کے جواب دینے کے لیے پھر ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہر اتوار کو، سنڈے کو آپ لوگوں کے پاس جو ہماری ویڈیو آئے گی اس میں ان بھائیوں کے سوالات کے جواب دیے جائیں گے۔ تو آج ہم سوالات کے جوابات دینے پر جو ہے نا ویڈیو بنا رہے ہیں۔ تو یہ جو سیشن ہے سوال و جواب کا ہے، تو جو لوگوں نے سوالات کیے ہیں تاکہ ان کے سوالات کے جوابات دے کر ان کی تسلی کرائی جائے۔ ایک سوال آیا ہے طارق حسین بھٹو صاحب سے کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا قاتل کون ہے؟ بھائی سوالات اس طرح سے کرنے چاہیے جس میں ہمیں کچھ فائدہ بھی ہو۔ میں گزارش کروں گا بھٹو صاحب سے کہ ایسے سوالات کریں جن سے ہمیں کچھ فائدہ ہو۔ اگر ہمیں حضرت عثمان کے قاتل کا پتہ نہیں ہے تو ہمارا کچھ نقصان نہیں ہوگا، ہاں لیکن اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ اب کس نے کیا ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں بتایا، نہ قرآن میں نہ ہے، حدیث میں بھی نہیں ہے۔ یہ پھر کچھ تاریخی واقعات ہیں، ان میں پھر مختلف نام آئیں گے، کوئی کہے گا فلانے نے کیا، کوئی کہے گا فلانے نے کیا، تو اس طرح سے ان میں اختلافات پائے جاتے ہیں۔ حقیقی علم اس چیز کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ حضرت عثمان کے قاتل جو تھے وہ سبائی تحریک عبداللہ بن سبا، جو یہودی تھا، منافق بنا کلمہ پڑھ کے، اس نے کوشش کی کہ اسلام والوں سے، صحابہ کرام سے بدلہ لیا جائے۔ انہوں نے خیبر سے، مدینے کے قریب مختلف ان کی بستیاں تھیں، ان کو وہاں پر نقصانات دیے، تو ان کے اندر دشمنی چلی آ رہی تھی کہ ان کی سیادت اور قیادت جب ختم ہو گئی تو وہ پھر انتقام پر آئے، منافقت کا لبادہ انہوں نے اوڑھ لیا۔ تو یہ سبائیوں کی جو ہے کارفتانیاں تھی، جو کہ بظاہر مسلمان بنے تھے لیکن اندر سے وہ تھے یہودی، تو وہ یہ کوشش کرتے تھے کہ اسلام کو نقصان دیا جائے، تو صحابہ کو آپس میں لڑوایا جائے۔ وہ اس طرف انہوں نے پھر توجہ دینی شروع کی۔ تو اتنا ہے کہ حضرت عثمان کے قاتل جو ہیں وہ باغی تھے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باغی کہلائے انہوں نے، وہ تھے۔ تو یہ جو ہے نا طارق حسین صاحب بھٹو کے لیے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک صاحب ہے افتخار احمد وسیم صاحب نے پوچھا ہے کہ بھائی آپ لوگ جو ہے نا یہ مسلمانوں کے درمیان میں نفرتیں ڈالتے ہیں کہ اس کے پیچھے نماز پڑھو، اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھو۔ افتخار احمد وسیم صاحب نے پوچھا ہے کہ مرزا صاحب کو آپ چھوڑیں۔ افتخار احمد وسیم صاحب نے سوال کیا ہے کہ آپ پلیز مرزا صاحب کو چھوڑ دیں، اہل حدیث کی فکر کریں، کیونکہ وہ بھی مشرک کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور ان کو مسلم سمجھتے ہیں۔ بات یہ ہے بھائی میرے کہ اہل حدیث ہو یا کوئی بھی ہو، ہمیں ان کے ساتھ گرد نہیں ہے۔ میں یہاں پر وکیل اہل حدیث کا یا کسی جماعت کا نہیں ہوں، میں یہاں پر وکیل جو ہے نا قرآن حدیث کا ہوں۔
اللہ اس کے رسول کے لیے ہم آئیں، ڈیفینڈر ہیں۔ کسی مسلک کو بچانے کے لیے میں تو یہاں نہیں آیا۔ تو اہل حدیث اگر کوئی پڑھتا ہے، یا بریلوی ہے، یا دیوبندی ہے، یا مرزا صاحب کا جو ہے وہ اسٹوڈنٹ ہے، یا کسی اور کا اسٹوڈنٹ ہے، اگر وہ کرتے ہیں کسی مشرک کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، تو وہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المشرکون نجس، قرآن مجید کی آیت ہے کہ مشرک جو ہے وہ تو نجس ہے، پلیت ہے۔ تو ایسے لوگوں کے پیچھے آپ نماز کیسے پڑھیں گے؟ مشرکین کے پیچھے۔ پھر یہ ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ کلمہ گو مشرک، تو ہم مشرک تو کسی کو نہیں کہتے، البتہ اتنا ضرور ہے کہ ہم یہ بتا دیتے ہیں کہ فلاں فلاں کام شرکیہ ہیں، فلاں کام شرک میں آتا ہے، فلاں کام کرنا کفر ہے، اور یہ ہمدردی کے بنا پر ہوتا ہے۔ میں نے یہ تو کسی کو نہیں کہا نا کہ فلانا مشرک ہے، فلاں شخص بھی مشرک ہے، فلاں شخص بھی مشرک ہے۔ میں تو یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ قرآن احادیث کے اندر کچھ کام ایسے ہیں کہ کچھ کاموں کے لیے کفر کہا گیا ہے، کچھ کاموں کو شرک کہا گیا ہے، کسی کو بدعت کہا گیا ہے، کسی کو بڑا گناہ کہا گیا ہے، کسی کو چھوٹا گناہ کہا گیا ہے۔ تو یہ کلاسیفیکیشن ہے گناہوں کی۔ یہ بتانا ہمدردی ہے، یہ بتانا دشمنی نہیں ہے، یہ نفرت یہ نہیں ہے کہ جو ہے نا کسی کو اگر بتا دیا جائے کہ فلانے راستے میں جب آپ جائیں گے تو کانٹے ہیں، کھارا دار جھاڑیاں ہیں، وہ راستہ کلیئر نہیں ہے، آگے بہت بڑے کھڈے ہیں، کھدائی ہو رہی ہے وہاں پر، آگے مختلف جانور آپ کو ملیں گے، یہ راستہ مسافرت کے لیے صحیح نہیں ہے۔ تو یہ ہمدردی کی بنا پر ہوتا ہے، یہ دشمنی کی بنیاد پر نہیں ہوتا۔ کسی کو یہ بتایا جائے کہ یہ فلانا کام تو بہت بڑے عظیم گناہوں میں داخل ہے، یہ بڑے گناہ ہیں، یہ چھوٹے گناہ ہیں، یہ فسق ہے، یہ بدعت ہے، تو یار یہ دشمنی نہیں ہے کہ آپ لوگ اس کو مجھے اپنا دشمن سمجھ لیں یا اور لوگوں کو۔ میں نے یہ تو نہیں کہا کہ فلانا بندہ مشرک ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ فلاں کام شرک ہے، فلاں فلاں کام کفر ہے، فلاں فلاں کام بڑے گناہ ہیں، فلاں کام چھوٹے گناہ ہیں، کبیرہ گناہ، صغیرہ گناہ، فسق، بدعت، شرک، کفر، یہ بتانا کوئی گناہ نہیں ہے، یہ ہمدردی ہے، خیر خواہی ہے۔ تو اہل حدیث وغیرہ کا میں کوئی نمائندہ نہیں ہوں، نہ وکیل ہوں یا کسی اور مسلک کا، میں تو صرف قرآن حدیث کا جو ہے نا وہ آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ قرآن حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ انعام کے اندر فرمایا ہے کہ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، سورۃ انعام آیت نمبر ہے 159۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ان لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں جو فرقہ پرستی کرتے ہیں، گروہ ہو گئے۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ سروکار نہیں۔ اب آپ کلمہ پڑھتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جن کے ساتھ واسطہ نہیں ہے، تو کلمے پڑھنے والوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی چاہیے نا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ تعلق نہیں ہے، فی شیء کسی ایک چیز میں بتائیں نا، فی شیء سے کیا مراد ہے میرے بھائی؟ دنیاوی آپ نے سروکار تعلقات تو رکھے ہیں نا، کافروں کے ساتھ بھی رکھے ہیں، یہودیوں کے ساتھ بھی رکھے ہیں، تجارت وغیرہ دوسری دنیا کی چیزیں، تو یہ دین کے اندر ہے۔ اور دین کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی ایک بھی چیز میں ان کے ساتھ واسطہ نہیں ہے، جو فرقہ پرستی کرتے ہیں اور گروہ ہو گئے۔ اور آپ چاہتے ہیں کہ میں تو جاؤں گا، کیا یہ شے نہیں ہے؟ نماز پڑھنا شے نہیں ہے؟ یقیناً ہے۔ جب ہے تو پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق نہیں۔ اب آپ کوئی کہے بھائی کہ میرا تو تعلق ہوگا، تو یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانا ہوا نا، اس قرآن مجید کی آیت کو نہ مانا ہوا۔ تیسرا سوال ہے، طاہر نعیم صاحب لکھتا ہے کہ تم لوگ کہتے ہو کہ نمازیں نہیں ہوتی، لوگوں کو تم کافر کہتے ہو، یہ ڈرامہ بند کر دیں، مہربانی کر کے لوگوں کو دین سکھاؤ اور لوگوں کو کافر اور مشرک نہ بناؤ، لوگوں کو گمراہ مت کرو، اور قرآن آیات کو غلط کوٹ کرتے ہو، یہ اس نے لکھا ہے، طاہر نعیم صاحب نے لکھا ہے۔ میرے خیال میں بھائی ہم لوگوں کو وہ چیزیں جو گمراہ کرتی ہیں، جو شرکیہ اعمال ہیں، جو کفریہ اعمال ہیں، ہم وہ آپ لوگوں کو وہ بتاتے ہیں۔ یا مثلا ایسے کام ہیں کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخت ناراض ہوتے ہیں، جیسے فرقہ پرستی ہے، تو یہ تو قرآن مجید کی آیت میں نے پڑھی ابھی
سورۃ انعام کی 159، سورۃ انعام کی آیت نمبر 159 میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرقوں سے تعلق نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا اول المسلمین، میں تو پہلا مسلم ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلم تھے، فرقہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق نہیں ہے۔ اب اگر ہم آپ لوگوں کو بتائیں، قرآن مجید میں فرقہ پرستی کو شرک کہا گیا ہے، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے فرقہ پرستی کو شرک کہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا فرقہ پرستی کو یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم، کچھ لوگ ہوں گے قیامت کے دن جن کے چہرے کالے ہوں گے، ان سے کہا جائے گا تم ایمان لانے کے بعد کس طرح سے جو ہے نا وہ گمراہ ہو گئے، ایمان لانے کے بعد تم نے کفر کیا۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ ایمان لانے کے بعد بھی لوگ کچھ کفر کرتے ہیں۔ اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون۔ تو یہ شرک اور کفر اور بدعتیں کرنے والے لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے۔ تو یہ جو آیتیں میں بتا رہا ہوں ایمان لانے کے بعد کفریہ کام، اللہ کے بندو میں یہ تو ہمارے آپ کے ساتھ ہمدردی ہے، تعاون ہے، میں کوئی آپ لوگوں کا دشمنی تو نہیں کر رہا۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، سورۃ حدید میں ہے وَالرُّهْبَانِيَّةَ ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَأَوْا حَقَّ رِعَایَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ۔ یہ 27 نمبر آیت ہے سورۃ حدید، 27واں پارہ ہے، 27 نمبر آیت ہے سورۃ حدید کی، سورۃ حدید کی 27 نمبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بدعتیوں میں سے عیسائیوں نے بدعت رہبانیت کی بدعت ایجاد کر لی تھی۔ وہ کس لیے کی تھی؟ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے۔ فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ، ان میں سے جو ایمان لے آئے ان کو ہم اجر دیں گے۔ معلوم ہوا کہ بدعتی کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، اگر ایمان ختم ان کا نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ نہ فرماتا کہ ایمان لے آئے۔ فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، ان میں منہم، ان میں سے جو ایمان لے آئے ان کو ہم اجر دیں گے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن کثیر تعداد فسق فجور پر قائم رہی، رہبانیت پر قائم رہی، وہ ایمان نہیں لے آئے، بدعت سے توبہ نہیں کی، رہبانیت سے توبہ نہیں کی۔ اب اندازہ لگائیں، یہ قرآن مجید تو کہتا ہے کہ رہبانیت یہ بدعت ہے، اور ان میں بدعتیوں میں سے جنہوں نے توبہ کی تو ان کو اجر ملے گا، لیکن اکثرت رہبانیت پر ڈٹی رہی، بدعت پر ڈٹی رہی، ان کو اللہ تعالیٰ نے فاسق کہا۔ تو یہ اتنے بڑے بڑے گناہ ہیں جو ہم آپ کو بیان کر کے بتا رہے ہیں، یہ ہماری کو آپ کے ہاتھ کو دشمنی نہیں ہے بھائی۔ چوتھا سوال ہے سعید امن صاحب نے کیا آپ اہل تشیع کو مسلمان سمجھتے ہیں؟ میرے بھائی اہل تشیع والے تو خود اپنے آپ کو مسلمان خود نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں ہم مومن ہیں۔ کئی مرتبہ میرے اہل تشیع کے لوگوں سے باتیں ہوئی ہیں تو وہ مسلمان کہلوانے کو پسند نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں۔ باقی رہا مسئلہ یہ ہے کہ وہ پھر بھی آپ اپنی اگر تسلی کروانا چاہتے ہیں مزید تو یہ کسی مفتی صاحب سے بات پوچھ لیں کہ اہل تشیع کے لوگ مسلمان ہیں یا نہیں۔ میں مفتی نہیں ہوں، میں تو آپ کو یہ بتاؤں گا اتنا کہ یہ فلاں کام شرک میں آتے ہیں، فلاں کام کفر میں آتے ہیں، فلاں کام بدعت میں آتے ہیں، فلاں کام جو ہے نا وہ کبیرہ گناہوں میں آتے ہیں، فلاں کام صغیرہ گناہوں میں آتے ہیں۔ تو یہ تو بتا سکتا ہوں میں، لیکن میں فتویٰ نہیں دوں گا کیونکہ میں مفتی نہیں ہوں۔ اس کے بعد عبدالعثمانی صاحب لکھتا ہے کہ 2812 صحیح بخاری والی حدیث آپ پیش کریں، عمار بن یاسر والی حدیث ہے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عمار کو باغی ٹولہ شہید کر دے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیر معاویہ اور حضرت علی کے دونوں جماعتوں کو، دونوں گروہوں کو تو فئتین عظیمتین کہا ہے کہ عظیم گروہ تھے۔ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو ان کو آپ نے اٹھایا
اور اس وقت حدیث بیان کی کہ ان ابن ھذا سید، یہ میرا بیٹا سید ہے، اللہ تبارک، امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یصلح بھی، اس کے ذریعے سے صلح کروائے گا بین الفئتین عظیمتین۔ وہ حدیث آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں فئتین عظیمتین لکھا ہوا ہے۔ اب جس آدمی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیر معاویہ اور حضرت علی کے گروہ دونوں کو فئتین عظیمتین کہتا ہے، اور ہم اس کو پھر باغی کہیں کہ حضرت امیر معاویہ کا گروہ باغی تھا، پھر یہ ہے کہ اللہ کے بندو یہ نہیں سوچتے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا نا کہ عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا، نام تو نہیں لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر اگر امیر معاویہ آپ مراد لیں گے اس سے، جو مرزا صاحب کا فہم ہے، تو کیا اس وقت کے لوگ کیا سوچتے تھے جو اس وقت موجود تھے جب حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ موجود تھے؟ امام حسن نے کیا مراد لی؟ ہم تو مرزا صاحب کے فہم کو اہمیت نہیں دیں گے، ہم امام حسن کے فہم کو جو ہے نا اہمیت دیں گے۔ امام حسن نے تو اس کے ساتھ صلح کی، اپنی حکومت بھی اس کو دے دی۔ اگر وہ باغی تھا اور حدیث کا جو مفہوم ہے جو مرزا صاحب بیان کر رہے ہیں کہ یہ باغی گروہ جو ہے وہ امیر معاویہ کا گروہ ہے، تو امام حسن نے بھی اگر یہی سمجھا تھا کہ باغی گروہ سے مراد امیر معاویہ کا گروہ ہے، تو پھر ان کے ساتھ باغیوں کے ساتھ وہ انہوں نے پھر صلح کیسے کی اور حکومت اس کو دے دی؟ یہ تو بتا رہے ہیں حضرت حسن کا فیصلہ کہ امیر معاویہ باغی نہیں تھا، اچھا آدمی تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان کو فئتین عظیمتین، دونوں گروہ عظمت والے ہیں۔ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عظیم کہیں، ہم اس کو باغی کہیں، تو یہ کیا ہمارا ایمان ہے؟ یہ صحیح بخاری کی فتح الباری کی جو روایت جو میں نے ابھی آپ کے سامنے ڈسپلے کی ہے، آپ اس کے دیکھیں، آپ کے سامنے ہوگی، اس میں لکھا ہوا ہے فئتین عظیمتین، امام حسن دو عظیم گروہوں کے درمیان میں صلح کروائے گا۔ تو آج ہم کہ یہ باغی ہو اور خراب انسان ہو، فراڈی ہو، تو اس کو 1,00,000 روپیہ اس کے پاس امانت نہیں رکھتے، تو امام حسن نے پوری حکومت ان کے ہاتھ میں دے دی، باغیوں کے ہاتھ میں دے دی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر اگر یہ ظالم کے سامنے چپ کرنا اور ظالم کو سامنے اس کو اور مزید طاقتور بنانا، یہ بھی ظلم میں مدد کرنے کے برابر ہے۔ اگر ایسا ہوگا کہ وہ امیر معاویہ باغی تھا تو حضرت حسن نے اس کو باغی کو خلافت دے کر حضرت حسن بن نعوذ باللہ من معاذ اللہ برابر کے گناہ میں شریک ہوں گے۔ یہ امام حسن کو بھی نہیں ماننا ہوا، تو لہذا مرزا صاحب کی بات یہ غلط ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس وقت پھر باغی کون سے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باغی قتل کریں گے، یعنی کہ وہ پہلے باغی ہو چکے ہیں۔ کیسے باغی ہوئے؟ حضرت عثمان کو شہید کر دیا، اب وہ باغی ہو گئے۔ یہ نہیں فرمایا کہ وہ شخص پہلے مومن ہوں گے، بعد میں عمار بن یاسر کو قتل کرنے کے بعد وہ باغی ہوں گے۔ دوسری بات یہ ہے۔ تیسری بات اس پر اور غور کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی بھی گروہ میں کسی بندے کو اگر شہید کریں 3-4، تو آپ پورے گروہ کو آپ خراب کریں؟ پورے گروہ کے اندر تو وہاں پر تو ہزاروں کے حساب سے تھے امیر معاویہ کے ساتھ لوگ لشکر میں۔ عمار بن یاسر کو اگر بالفرض آپ یہی سمجھتے ہیں کہ اس کے گروہ کے لوگوں نے شہید کیا ہے، تو 2-3 بندوں نے شہید کیا ہوگا، 4 بندوں نے کیا ہوگا، 5 نے کیا ہوگا، تو یہ 4-5 بندوں کا گناہ جنہوں نے قتل کیا اور وہ لعنتی بنے، تو یہ تو نہیں ہوگا نا کہ پورا امیر معاویہ کے گروہ کو آپ کہتے ہیں کہ وہ باغی ہو گئے۔ قتل کریں 4-5 بندے اور گناہ گار بنائیں گے آپ سب کو، ہزاروں لوگوں کو۔ کیا ہزاروں لوگوں نے عمار بن یاسر کو شہید کیا تھا؟ تو یہ عدل کے خلاف ہے کہ کسی گروہ میں سے 4-5 بندے کسی کو شہید کر دیں، تو گناہ گار وہ بنیں گے جنہوں نے شہید کیا، نہ کہ 4-5 بندوں کی جگہ پر آپ پورے 29-40 ہزار لوگوں کو گناہ گار بنا دیں۔ یہ کیا یہ عدل ہے؟ یہ انصاف ہوگا؟ 5 بندے کسی کو پکڑ کر شہید کر دیں، تو کیا آپ پھانسی کے تختے پہ قتل کریں گے؟ قصاص میں 30-40 ہزار لوگوں کو قتل کروں گے، سب سے اوپر جرم ثابت ہوگا۔ تو پھر بھی اگر آپ کہتے ہیں کہ باغی گروہ حضرت امیر معاویہ کا تھا،
تو بھی ان میں سے جو 4-5 آدمی جنہوں نے قتل کیا ہوگا وہ لعنتی بنیں گے، نہ کہ سارے کے سارے امیر معاویہ سمیت۔ تو یہ بھی ایک ناانصافی اور عدل کے خلاف بات ہے، تو ذرا آپ توجہ دیں اس بات پر۔ لہذا میں سمجھتا ہوں عبدالعثمانی صاحب کو جواب انشاءاللہ العزیز صحیح مل گیا ہوگا۔ اس کے بعد پھر وہ ایک صاحب ہیں غفیر شاہ صاحب، وہ کہتے ہیں ام سلمہ نے خواہش کی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر میں نہیں لیا، اہل بیت کو حضرت علی کو لیا، بی بی خاتون جنت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لیا، امام حسنین کریمین کو لیا چادر، اور ان کو جو ہے نا وہ اہل بیت بنا دیا۔ یار چادر 5 منٹ کے لیے جس کے اوپر آ جائے وہ اہل بیت بن جاتا ہے، تو اللہ کے بندو یہ نہیں سوچتے کہ چادر بی بی عائشہ صدیقہ اور ام سلمہ اور جو ہے نا وہ باقی بیویوں کے اوپر 11 کل بیویاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، ان کے اوپر تو برسوں تک وہ چادر رہی تطہیر کی، تو 5 منٹ والی چادر جن کے اوپر آ گئی تو وہ اہل بیت بنے، اور جن کے اوپر چادر برسوں تک رہی تو کیا وہ اہل بیت نہیں بنی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میرے بھائی ایک تو یہ آپ کا دلیل ہی غلط ہے۔ قرآن مجید کے اندر آپ دیکھیں سورۃ ہود کے اندر ہے، سورۃ ہود کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو اہل بیت کہا گیا۔ یہ قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید، 73 سورۃ ہود آیت نمبر 73۔ اس میں بیوی جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام کی، اس کو اہل بیت کہا گیا ہے۔ ویسے بھی ہم دنیا میں کہتے ہیں نا بیوی، اس کو کہتے ہیں گھر والی، گھر والی بیوی کا دوسرا نام اردو کے اندر بھی ہم گھر والی کہتے ہیں نا، اہل بیت ہے نا، اس کے عربی میں ترجمہ کریں گے گھر والی کا اہل بیت۔ یا تو یہ تو اہل بیت بیویوں کے لیے اتنا مشہور ہوا کہ اردو تک یہی بات ہے کہ بیوی ہے یہ یعنی میری اہل بیت ہے یعنی گھر والی ہے۔ ایک تو یہ آیت، دوسرا آیت ہے سورۃ قصص کی، موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو کہا گیا اہل بیت، فقالت، تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن کہنے لگی هل ادلکم، کیا تمہیں میں نہ بتاؤں، علی اہل بیتن، ایک گھرانہ، ایک عورت، یکفلونہ لکم، جو اس کی کفالت کرے گی اور اس کی صحیح تربیت کرے گی۔ اس میں بھی موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے اہل بیت کہا قرآن مجید میں۔ اسی طرح سے بالکل آپ اس آیت میں جو ہے نا آیت تطہیر کو آگے پیچھے پڑھیں تو اس میں اہل بیت بیویوں کو کہا گیا، آگے پیچھے الفاظ یا نساء نبی ہے، یہ نبی کی بیویوں ان کو کہا گیا ہے۔ تو سورۃ ہود، سورۃ قصص سے ثابت ہوتا ہے کہ اہل بیت بیویاں ہیں۔ ام سلمہ نے جب خواہش کی تو رسول اللہ نے چادر میں نہیں لیا۔ آپ کا سوال غالباً یہ ہے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس وقت اللہ کے رسول نے، وہ ترمذی کی روایت ہے، کیا الفاظ لیے تھے؟ آپ نے اس وقت بیان کیے تھے انت علی خیر، اے عورت تو بہتری پہ ہے۔ خیر کہتے ہیں کمپریٹو ڈگری ہے، پازیٹو کمپریٹو، جیسے گڈ وہ کہتے ہیں بیٹر، کہ آپ تو بیٹر پوزیشن میں ہیں، بہتر ہیں ان سے۔ وہ اس لیے کہ یہ تو حدیث اور میری دعا کی وجہ سے اہل بیت بنے، اور آپ لوگ تو قرآن مجید کی وجہ سے اہل بیت بنے، اور قرآن مجید بہتر ہے حدیث سے فضیلت میں۔ لہذا جب آپ زیادہ فضیلت والے قرآن مجید میں آپ لوگوں کو بیویاں کو کہا گیا ہے اہل بیت، تو ان میں آنے کی آپ کو اب کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انت علی خیر، وہ قرآن مجید میں کہتے ہیں نا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت کی زندگی بقا کے حساب سے، اور خیر یعنی کہ بہتری زیادہ بہتر ہے دنیا کی زندگی سے، خیر و ابقا، دنیا کی زندگی سے آخرت کی زندگی بہتر ہے، خیر ہے، وہاں پر بھی بہتر آیا ہے، زیادہ بہتر، زیادہ اچھی۔ تو اللہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ سے یہ کہا کہ آپ بہتر جگہ پر ہو، قرآن مجید سے آئیو انت علی خیرن، تو جب قرآن نے آپ کو اہل بیت بنا دیا تو چادر مانے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ تو زیادہ بہتر ہیں۔ اس کے بعد سعید احمد صاحب پوچھتے ہیں کہ انجینئر مرزا صاحب قرآن حدیث پیش کرتا ہے، اپنی باتیں نہیں پیش کرتا۔ میں بھی بالکل وہ قرآن حدیث پیش کرتا ہے، اپنی باتیں، لیکن ان کے فہم وہ اپنا بیان کرتا ہے۔ قرآن حدیث پیش کرتا ہے، فہم اس کا اپنا ہے۔ حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کی جائے نا
تو فہم آج کے لوگوں کا نہیں لیا جائے گا۔ سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جو اس وقت لوگ تھے، اس وقت جو لوگ تھے وہ کیا کہتے تھے۔ مثلا وہ حدیث پیش کرتے ہیں من کنت مولا فہذا علی مولا، وہ علی مولا ہی کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی مولا نہیں کہا، جبکہ حدیث میں کیا ہے من کنت مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا بنے گا۔ تو رسول کو جو کبھی اس نے مولا نہیں کہا تو علی مولا کہتا پھر رہا ہے وہ، لیکن رسول کو مولا کبھی ایک مرتبہ نہیں کہا۔ حدیث کیا کہتی ہے؟ اگر حدیث پر عمل کرے نا تو بھی اس کو رسول اللہ کو پہلے مولا کہنا پڑے گا، بعد میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا کہنا پڑے گا۔ من کنت مولا، جس کا میں مولا ہوں، رسول کہتا ہے جس کا میں مولا ہوں فہذا علی مولا، اس کا پھر علی مولا ہو علی۔ تو یہ رسول کو کبھی مولا ہی نہیں کہا۔ پھر اگر وہ کہتا ہے کہ رسول بھی مولا، چلو میں کہہ دیتا ہوں، اور علی بھی مولا وہ کہہ دے، حدیث کی اپنی طرف سے تشریح کر دے، تو میرے بھائی پھر اس سے سوال ہوگا کیا اس حدیث کا مفہوم صحابہ نے نہیں سمجھا تھا؟ اگر صحابہ نے زیادہ سمجھا تھا مرزا صاحب سے اور طارق جمیل سے، تو انہوں نے تو کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مولا کر کے خطاب نہیں کیا، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مولا کہہ کر خطاب نہیں کیا۔ تو یہ اس کی اپنی سوچ ہے، صحابہ والی سوچ نہیں ہے، پھر اہل بیت والی سوچ بھی نہیں ہے۔ کسی اہل بیت میں سے امام حسن حسین، بی بی خاتون جنت، بی بی فاطمہ، کبھی کسی نے بھی نہیں کہا علی رضی اللہ عنہ کو جب مخاطب ہوئے ہوں تو انہوں نے اس کو مولا کہا ہو۔ ہاں کتابوں میں، شیعہ کتابوں میں بھی امیر المومنین کا لفظ ملتا ہے، امیر المومنین کہہ کر پکارا ہے، مولا تو کسی نے نہیں کیا۔ کیا یہ سارے صحابہ، سارے اہل بیت کو پتہ نہیں تھا؟ آج اس حدیث کا مفہوم جو ہے یہ مرزا صاحب کو پتہ چلا۔ پھر یہ مرزا صاحب کیسے عدالت کر رہے ہیں کہ امیر معاویہ کو کہتے ہیں وہ باغی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فیتین عظیمتین، ان کے گروہ کو عظیم کہیں اور یہ ان کو باغی کہتا ہے، اپنے مفہوم کے ساتھ حدیث کو دیکھا ہی نہیں۔ اور امام حسن نے تو اس کو باغی نہیں سمجھا، اگر باغی سمجھتا تو سلو کیوں کرتا؟ امام حسن جس کے ساتھ سلو کرے، رسول جس کو عظیم کہے، مرزا صاحب اس کو باغی کہتے ہیں۔ اس کا مطلب باغی وہ ہیں جو حضرت عثمان کے قاتل تھے، انہوں نے عمار بن یاسر کو شہید کر کے جو کر دیا تاکہ یہ اور لڑائی بھڑکائی جائے، تاکہ یہ اور قتال وغیرہ اور جھگڑا اور بڑھے، یہ اسلام تباہ برباد ہو اور یہ مسلمین اور صحابہ کرام کمزور بنے، یہ ان کی نیت تھی۔ تو یہ قرآن حدیث تو پیش کرتا ہے، لیکن باتیں قرآن حدیث کی کرتا ہے، لیکن مفہوم تو اپنا لیتا ہے غلط۔ آگے ہے شاہ نواز صاحب کہتے ہیں کہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ زید بن ارقم سے کہا گیا کہ نبی علیہ السلام کی بیویاں اہل بیت ہیں، تو کہا کہ نہیں، نبی علیہ السلام کی بیویاں اہل بیت میں شامل نہیں ہیں۔ نہیں بھائی، ایسی بات نہیں ہے، ان سے دو باتیں ثابت ہیں۔ ایک حدیث ہے 6225 حدیث کے اندر، اور 6228، یہ دو حدیث ہیں صحیح مسلم میں۔ ان میں آپ دیکھیں کہ حسین نے جب کہا کہ ومن اہل بیت، کہ وہ اہل بیت کون کون سے ہیں، یا زید، اے زید بن ارقم بتاؤ، الیس نساء من اہل بیتی، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتیں اہل بیت میں سے نہیں ہیں؟ تو جواب دیا قال نساء من اہل بیتی، ہاں اس کی عورتیں جو ہے نا اہل بیت سے ہیں، اہل بیت سے ہے۔ لیکن پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ولیکن، لیکن اہل بیت وہ بھی ہیں جن پر صدقہ حرام ہے، یعنی دو باتیں ہیں، بیویاں بھی اہل بیت اور جن کے اوپر صدقہ حرام ہے، یعنی آل عباس، آل علی، آل عقیل، آل جعفر اور حضرت عباس کے اولاد، یہ سارے کے سارے اہل بیت ہیں۔ لیکن اس حدیث پر شیعہ بھائیوں کا عمل نہیں ہے، کیونکہ حضرت عباس کے اولاد کو، عبداللہ بن عباس کو اہل بیت نہیں سمجھتے، حضرت جعفر کی اولاد کو، عبداللہ بن جعفر کو اہل بیت نہیں سمجھتے، حضرت عقیل کی اولاد کو، اہل تشیت کے بھائی اہل بیت نہیں سمجھتے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کو جو دوسری بیویوں سے، محمد بن حنفیہ اور حضرت عباس، غازی عباس جس کو کہتے ہیں، اور اس کی اولاد جو بی بی فاطمہ تو زہرا سے ہے، ام کلثوم، اور جو ہے بی بی زینب جو کربلا میں بھی تھی، حضرت حسین کی بہن ہے، کہاں ان کو اہل بیت سمجھتے ہیں؟ یہ تو حدیث خود ان کے خلاف ہے۔ یہاں
اس حدیث نے کلیئر کر دیا کہ حضرت علی کی جتنی بھی اولاد ہے، حضرت عقیل، حضرت جعفر طیار اور حضرت عباس کی اولادیں جتنی ہیں سب پر صدقہ حرام ہے اور سب کے سب اہل بیت ہیں۔ تو یہ بھی جو ہے نا ہمارے شیعہ بھائیوں کے لیے ایک جو ہے نا نالج میں اضافہ کرنے والی بات ہے کہ دیکھیں حدیث میں کیا لکھا ہوا ہے۔ تو شاہ نواز صاحب آپ ان پر آپ دیکھیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ بھی ہے، اور جب کہ وہ قرآن مجید سے اہل بیت ثابت ہیں، تو کیا قرآن مجید حدیث سے افضل نہیں ہے؟ حدیث کہتی ہے، اگر بالفرض آپ کہتے ہیں کہ حدیث کہتی ہے کہ بیویاں نہیں ہیں، اور قرآن کی صورت ہود اور صورت قصص اور وہ آیت تطہیر کہے کہ ہیں، تو کیا قرآن مجید کو آپ چھوڑ دیں گے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کو ہی مانیں گے، حدیث کو ہی مانیں گے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نساء عورتیں ازواج وہ بھی اہل بیت ہیں، اور جو حدیث میں آیا ان کو بھی مانو، جو قرآن میں آیا ہے ان کو بھی ماننا پڑے گا، دونوں صحیح ہیں۔ اس کے بعد طاہر نعیم صاحب نے کہا کہ آپ قرآن آیات کو غلط جگہ پر کوٹ کرتے ہیں اور اہل بیت کو بھی غلط بتا رہے ہو۔ دیکھو غلطی جب آدم علیہ السلام سے ہو سکتی ہے، یونس علیہ السلام سے غلطی ہوئی، اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے گئے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا، تو نبیوں سے بھی غلطیاں بھول چک ہو سکتی ہے، تو اہل بیت سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ کیا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ حدیبیہ کے موقع پر حضرت علی کو نہیں کہا تھا کہ لا محمد رسول اللہ مٹاؤ؟ کیونکہ سہیل کمشنر جو قریش کی طرف سے آیا تھا صلح کرنے کے لیے، اس نے بولا محمد بن عبداللہ کو ہم مانتے ہیں، محمد رسول اللہ کو آپ نہیں مانتے۔ علی رضی اللہ عنہ کو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹاؤ رسول اللہ محمد رسول اللہ نہ لکھو، محمد بن عبداللہ لکھو۔ علی رضی اللہ نے انکار کر دیا کہ نہیں، میں نہیں مٹاؤں گا۔ تو کیا یہ حضرت علی کی غلطی نہیں؟ حضرت علی بیوی کے ساتھ ابو بکر کے پاس گئی، بی بی فاطمہ زہرا، اور بیوی کے ساتھ حضرت علی کا نہ جانا کیا غلطی نہیں ہے؟ یا بی بی فاطمہ زہرا بغیر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجازت کے، شوہر کے اجازت کے گئیں، تو کیا بی بی فاطمہ زہرا کی یہ غلطی نہیں ہے؟ یقیناً ہے۔ پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ صحیح کام ہے، تو میں کہوں گا کہ پھر اس طرح کے جو لوگ نہیں مانتے نا پھر کہ اہل بیت میں غلطی نہیں ہو سکتی، تو پھر بھائی آپ لوگ جو ہے نا مرد حضرات عدالتوں میں بیویوں کو پھر بھیجا کرو اور شوہر ان کے ساتھ نہ جائیں، تاکہ یہ حضرت علی کی سنت پوری کریں، اور بی بی خاتون جنت بی بی فاطمہ زہرا کی سنت پر عمل کرو۔ اگر یہ غلطی نہیں ہے اور صحیح کام ہے تو پھر آپ لوگ جو ہے نا اس طرح کریں کہ اپنی بیویوں کو بھیجا کریں، عدالتوں کے چکر وغیرہ وہ کاٹتی رہیں، مرد حضرات ان کے ساتھ نہ جائیں، تاکہ یہ سنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بی بی خاتون جنت فاطمہ زہرا کی سنت ادا کریں۔ غلطی ہے، پیغمبروں سے غلطی ہو سکتی ہے، تو پھر اہل بیت سے غلطی کیسے نہیں ہو سکتی؟ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ۔ اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں صلح کرا دو۔ اگر ان دونوں میں سے ایک جماعت دوسری سے بغاوت کرے، فَإِن بَغَتْ، اگر ایک باغی ہے بغاوت کر رہی ہے، إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى دوسرے کی، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، تو اس سے لڑو، اتنا لڑو کہ وہ صلح کی طرف راضی ہو جائے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ امیر معاویہ باغی ہے تو قرآن تو کہتا ہے پہلے اسے لڑو پھر صلح کی طرف آؤ، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے تو ان سے لڑائی نہیں کی اور صلح کر دی اور حکومت بھی اس کو دے دی۔ ان سے لڑ کر اس کو کمزور کرنا ہے تاکہ وہ صلح کی طرف آ جائے، جھک جائے، اس سے کرو۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، وہ جو باغی ہے اس سے لڑو، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، اسے قتال کرو، جنگ کرو، اس کو کمزور کرو۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ باغی تھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو قرآن تو کہتا ہے پہلے ان سے جنگ تو کرو، لڑائی تو کرو نا اس کے ساتھ۔ امیر معاویہ نے صلح کر دی، اور اس صلح پر اس وقت کے جو حضرت حسن کے ساتھ لوگ تھے کافی تعداد میں تھے، وہ ناراض بھی تھے کہ آپ نے یہ کیا کیا۔ تو اگر بغیر لڑائی کیے ہوئے صلح کیا انہوں نے، امام حسن نے لڑے ہی نہیں ان سے،
تو یہ قرآن مجید کے خلاف ورزی نہیں ہے کہ باغی کے ساتھ قتال کریں، آپ جنگ کریں۔ تو امام حسن نے تو جنگ ہی نہیں کی۔ اگر آپ باغی کہتے ہیں تو امام حسن کو گنہگار ٹھہرتا ہے کہ باغی سے بغیر لڑے صلح کر لی، لڑ کر صلح کرنا ہے، پہلے ان سے لڑنا ہے پھر صلح۔ لیکن اس قرآن مجید کی آیت پر پھر امام حسن یعنی کہ عمل نہیں کیا انہوں نے۔ اگر آپ باغی کہتے ہیں امیر معاویہ کو، تو یہ آیت پر امام حسن نے عمل نہیں کیا۔ آپ امام حسن کو گناہ گار ٹھہرا رہے ہو۔ اگر باغی مانتے ہو تو امام حسن گناہ گار ٹھہرتا ہے، غلطی مانی جائے گی کہ قرآن کہتا ہے پہلے لڑو پھر بعد میں صلح کرو اس کے ساتھ، اور وہ نہیں کیا انہوں نے۔ تو یہ اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے جو قرآن مجید کے خلاف ہو۔ فیض احمد صاحب وہ کہتا ہے کہ مرزا صاحب تو قرآن حدیث پیش کرتے ہیں، قرآن حدیث پیش کرتے ہیں اللہ کے بندے۔ ایک اور آپ کو میں دلیل دے رہا ہوں، آپ دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ مشرک مسلمان ہو، یہ بابے ہیں جنہوں نے گمراہی پھیلائی ہوئی ہے، تباہی پھیلائی ہوئی ہے، امت مسلمہ کو تباہ برباد کیا ہوا ہے، کہنے لگا یہ قرآن کے خلاف جاتے ہیں، حدیث کے خلاف جاتے ہیں، دنیا جہان کے جو ہے نا گمراہی کے وہ چور ڈاکو وہ ثابت کر رہا ہے کہ دین کے ڈاکو ہیں، دین کے چور ہیں، ساری کچھ ان کو باتیں کہتے، پھر کہتا ہے ان کے پیچھے نماز پڑھ لو کیونکہ وہ مسلمان بھی ہیں۔ جبکہ رسول اللہ، اب آپ دیکھیں یہ ان کی اپنی بات ہے، اب آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ کیا کریں۔ ابو داؤد کے اندر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص نے مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے قبلے کی طرف منہ کر کے تھوک دیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روک دیا کہ ان کی امامت وہ نماز نہ پڑھو، امامت کرانے سے لوگوں کو روک دیا کہ ان کی امامت جائز نہیں ہے، قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکا۔ یہ تو کہاں شرک اور کہاں قبلے کی طرف تھوکنا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آ جاتی ہے تو پھر اس کو اپنا فہم ختم کر دینا چاہیے نا۔ اب یہ تو نہیں نا کہ پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مقابلے میں کسی اور صحابی کا قول پیش کریں، تو وہ اسی میں صحابی کا قول بھی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر ایک مسجد میں گئے تو وہاں دیکھا کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، لیکن آذان میں اس نے تصویب کہی، آگے پیچھے زیادہ الفاظ بڑھا دیے، تو عبداللہ بن مسعود نے مجاہد اور دوسرے لوگوں کو کہا کہ چلو یہاں سے نکلو، یہاں نماز نہیں پڑھیں گے۔ تو صحابی کی بات بھی مل رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اونچے ہیں، ان کو چیلنج ہی نہیں کر سکتے ہم، لیکن وہ پھر بھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ حدیث پر عمل کریں، اپنے فہم پر وہ چلیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر نہیں۔ پھر لوگ جو ہے نا، جیسے طاہر نعیم صاحب نے کہا کہ نمازیں مشرکین کے پیچھے وغیرہ، آپ یہ جو ڈرامہ باندھی بند کر دیں کہ مشرک کے پیچھے اور کافر کے پیچھے نماز، اب کافر اور مشرک لوگوں کو نہ بناؤ، آپ ہمیں دین بتائیں۔ تو میں بھائی دین ہی بتا رہا ہوں نا آپ لوگوں کو۔ ایک چیز کریں، طاہر نعیم صاحب آپ ناراض ہوتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے نمازیں نہیں ہوتی، بابوں کے پیچھے اور یہ فرقے پرستوں کے پیچھے، ٹھیک ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ ان کو نہ کافر بھی نہ کہیں آپ اور مشرک بھی نہیں کہیں، اور اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں نہ روکیں آپ، ٹھیک ہے؟ ایک کام کریں، طاہر نعیم صاحب آپ سے ہے میری گزارش کہ چلو ان بابوں کے پاس تو گمراہی ہے نا، مرزا صاحب یہی کہتے ہیں کہ ان کے پاس گمراہی ہے، جن کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں وہ گمراہ ہیں اور گمراہی کو پھیلا بھی رہے ہیں، قرآن مجید کے خلاف باتیں کرتے ہیں، احادیث کی بھی خلاف ورزی کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں۔ اس کے جگہ پر آپ اور ہمارے امی جان ہیں، آپ کی بھی اماں ہوں گی، ہمیں بھی بہنیں ہیں، آپ کی بھی بہنیں ہوں گی۔ تو سوال یہ ہے کہ آپ ان کے پھر پیچھے بھی مشرکین جن کو آپ پتہ نہیں کیا کیا القاب دیتے ہیں گندے، ان کے پیچھے تو پھر بھی آپ نماز پڑھتے ہیں، اور ادھر ماں کے پیچھے جسے خدمت کرنے سے جنت مل جاتی ہے، بہن کی پیچھے نماز آپ نہیں پڑھتے، ماں کے پیچھے اور بہن کے پیچھے کی نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کیوں ان کے ساتھ کیا وہ ان بابوں سے بھی زیادہ گناہ گار ہو جاتی ہیں کہ بابوں کے پیچھے اور فرقہ پرستوں کے پیچھے تو نماز آپ پڑھ لیتے ہیں، جو شرک بھی کرتے ہیں بدعتیں بھی کرتے ہیں، اور لیکن ادھر ماں اور بہن کے پیچھے اور اپنے بیوی کے پیچھے آپ نماز نہیں پڑھتے؟ تو مہربانی کر کے آپ ایسا کریں کہ طاہر نعیم صاحب اور دوسرے بھی جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں
مرزا صاحب کے، میں ان کو کہوں گا کہ پلیز آج کے بعد اپنی ماؤں کے پیچھے بھی نماز پڑھنا شروع کر دیں، اور اپنی بیویوں کے پیچھے بھی نماز پڑھنا شروع کر دیں، اور اپنی بہنوں کے پیچھے بھی نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ وہ اس لیے کہ وہ ان بابوں سے اور فرقہ پرست مولویوں سے، ان سے وہ کافی قدر بہتر ہیں۔ جو بہتر ہیں ان کے پیچھے تو آپ نماز نہیں پڑھتے، جو زیادہ بدتر ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، تو یہ کس طرح کا آپ لوگوں کا ایمان ہے؟ تو یہ مہربانی کر کے اس میری کلب کا آپ لوگ تمام کے اوپر ایک طرح کا قرضہ ہے، آپ رپلائی کریں گے، مجھے بتائیں گے کہ آج ہم نے اپنے ماؤں کے پیچھے، بیویوں کے پیچھے اور بہنوں کے پیچھے نماز ہم نے پڑھی ہے۔ تب میں آپ لوگوں کا جو ہے نا آپ کے انتظار میں رہوں گا۔ اگلی جو ہے نا ہماری پھر یہ آئے گی سیشن اتوار کو، اس سے پہلے پہلے آپ لوگ پلیز مہربانی کر کے جتنے بھی مرزا صاحب کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کے میں جواب کا منتظر رہوں گا کہ آپ لوگ جو ہے نا بہنوں کے پیچھے بھی نماز پڑھیں۔ جب مشرکین کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو ان کے پیچھے کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ تو زیادہ حقدار ہیں، اتنے تو جو ہے نا گناہ گار نہیں ہیں جتنے وہ گمراہی جنہوں نے پھیلائی ہوئی مولیوں کے پیچھے، فرقہ پرستوں کے پیچھے، جو شرک بھی کرتے ہیں، بدعتیں یہ بتاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ قرآن میں جنہوں نے جو ہے نا اپنی طرف سے چیزیں ڈالی ہوئی ہیں، ان کے پیچھے اگر نماز ہو جاتی ہے تو ماں اور بہنوں کے پیچھے نماز کیوں نہیں ہوتی؟ مجھے اس کا جواب دیا جائے۔ آپ لوگوں کو نہیں آتا، مرزا صاحب سے پوچھ کر جتنے بھی سوالات وغیرہ ہیں آپ کمنٹس میں دیتے ہیں، ان کے ہم جوابات ہر اتوار کو دیا کریں گے۔ تو اتوار کے کلب کو سوالات اور جوابات کے لیے ہم نے خاص کر دیا ہے، آپ لوگ ضرور اس کو سنا کریں، کیونکہ اس میں آپ لوگوں کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ تو یہ 9 سوال تھے جو میں نے دینے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ آپ اور مجھے صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ لوگوں کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔